اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دامن وقت کی غربت پیش نظر ہے کہ صاحب نے آنے 5 منٹ سے پڑھنی ہے۔ لگتے دل فاطمہ زہرا کا وہ مظلوم حسین، پیاس پہ قطرہ دریا سے بھی محروم حسین، بارش ظلم تنہا میرا معصوم حسین، غربت دین پیغمبر تیرا مقصوم حسین، جس نے پل میں شاداب چمن اجڑتے دیکھا، جس نے چپ رہ کے عزیزوں کو بچھڑتے دیکھا۔ ایک ہی جملہ اور قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آخری ودا پر امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو سینے سے لگا کر اور یوں روتے ہوئے جناب زینب سے صرف ایک جملہ کہا زینب اگر میں آپ سے کوئی گزارش کروں تو میری بات مانیں۔ جناب زینب نے کہا میں شیشوں پہ چل لوں گی، پتھروں پہ چل لوں گی، میں سختیاں برداشت کر لوں گی، حسین تیری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وقت امام حسین نے جناب سکینہ کو جب سینے سے لگایا، قبلہ صاحب میری تائید کیجیے گا، آنسو امام حسین کے جناب سکینہ کے سر پہ گرے اور کہا زینب آپ کو پتہ ہے نا یتیموں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، میری اس بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ بہت لمبی تاریخ، لیکن دامن وقت کی غربت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مودت یاد محبت کی تصویر اپنے خوبصورت انداز میں پڑھیں۔ آپ سارے مل کے ایک ایسا بلند سلوات پڑھیں جیسا آل محمد کا مقام ذہنی طور پر بلند ہو سکے۔ خاندان زالہ پر برندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعداء اجمعین من یوم هذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی۔ صلوات بلند پڑھے کیا آپ کو صلوات ہے؟ میں دعا گو ہوں مولا کائنات سید جرار شاہ صاحب ان کے شہزادے کے درجات میں بلندی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام شریف دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی ظفر شاہ جی سے میں نے گزارش کی تھی کہ میں اپنے وقت پہ پہنچوں گا، پونے سے میں آ گیا تھا، 1 بجے تک آیا تھا اور 1:30 بج گیا۔ اس کے بعد مجھے 4 بجے حاضری دینی۔ اب جتنا میرے پاس وقت ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑے بہت میں زیادہ ہو جائے۔ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت کا نام موت ہے، لیکن مومن مرتا نہیں، مومن کا انتقال ہے۔ بقول سید حسن نظری صاحب کے عامر بھائی کہ تمنا تھی کہ پے بندے زمین کربلا ہوتا ہے۔ تھوڑا ذرا بولے، تمنا تھی قاضی صاحب حسن بھائی، تمنا تھی کہ پے بندے زمین کربلا ہوتے، وہاں بھی خاک ہی ہوتے مگر خاک شفا ہوتے۔ مولا صاحب بہت شکریہ رہا۔ تمنا تھی کہ پے بندے زمین کربلا ہوتے، وہاں بھی خاک ہوتے مگر خاک
شفا ہوتے. چونکہ اس سال کی مجلس ہے عامر بھائی، ایک اور بات کر کے میں قرآن کی طرف آتا ہوں. میرا بیٹا فنا مولا آپ کو سلامت رکھے کہ مانوس اتنا تیری کربل کی زمین سے، جس مومن کا عقیدہ بولے گا اور سب کا ہے، مانوس اتنا تیری کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں اٹھوں گا وہیں. اللہ کو اکبر. ایک بلندر سلوات پر یار بابا سلام. جناب سیدہ جناب سیدہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ یہ خاموشی نہیں، چونکہ بلندی درجات کی وجہ سے لہذا میں عنوان پر ہی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اور آج کی گفتگو میں وجہ خطابت داد نہیں ہے، اصاب اور سوال. اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا. صحابہ نے پوچھا کس سے؟ رسول اللہ سے. جواب کس نے دیا؟ میرے اللہ. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یسألونک عن الروح، میرے حبیب اگر یہ پوچھیں کہ روح کیا ہے تو ان سے کہنا کل روح من امر ربی، تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے. یعنی قرآن نے بتا دیا روح امر ہے، انہیں امر نہیں ہے. ایک آپ ہمارے سلام پر یاد محمد روح امر ہے. اب موت کس پر ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ البقرہ کی معروف آیت کریمہ جو ہر مسلمان کو آتی ہے اور آنی چاہیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک عربی جملہ ہے عامر بھائی، آپ جو پڑھے لکھے سارے پڑھے لکھے ہیں، انشاءاللہ صبح تک نہ بولیں تو میں بی بی کا نوکر ہی ہوں. ادبی جملہ ہے ان ادب کا، انشاءاللہ آپ کے دلوں میں روح میں سمائے گا. انسان ذائقوں کا، توجہ، انسان ذائقوں کا اتنا دل دادا ہے کہ اللہ نے موت کو بھی ذائقہ کہا ہے. جو بھی ہماری آپ نے مواد کو سامان کیا ایک براتر سروات پر یاد بھائی طویل کیا بولا 4 سال کے بعد ملاقات کو لے کر میں نے اپنے بھائی کو پہچانا، بلکہ 5 سال سے بعد ملاقات ہوئی. انسان ذائقوں کا اتنا دل دادا ہے کہ اللہ نے موت کو بھی ذائقہ قرار دیا. اور بڑی اہم بات میں سلمان پہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے سامعین تک کم پہنچی ہے. جب اللہ نے کہا کہ موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ موت نہیں ہے، یہ ذائقہ ہے. پتہ نہیں کو آپ ہمارے یہ موت نہیں، یہ ذائقہ ہے. سوچو جس کا ذائقہ اتنا تلخ ہے، میں کہا ہمارے جس کا ذائقہ اتنا تلخ ہے وہ موت کتنی تلخ ہوگی. لیکن سوچنا یہ ہے یہ موت کن کے لیے تلخ ہے. میرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا موت تو بہت تلخ ہے، کیا آپ کے مومن کے لیے بھی؟ کیا موت مومنین کے لیے بھی تلخ ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہا مولا پھر مومنین کے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ شاید کیا تُو نے قرآن میں سورہ یوسف پڑھا ہے؟ کہا سرکار پڑھا ہے. کہا جب زنان مصر نے جناب یوسف کو دیکھا تھا آپ نے انگلیاں کاٹ لی اور انہیں شدت درد ہوا تھا؟ کہا سرکار بالکل نہیں. کہا تمہیں جواب ہم نے دے دیا. ایک یوسف حسن دیکھ کر کافرہ عورتوں کی انگلیاں نکل گئی اور انہیں شدت درد نہیں ہوا، تو جب مومن کے سامنے اپنے وقت کے 12 یوسف سے کہہ دینا کل روح من امر ربی، تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے. آؤ میں اللہ کی ذات کی توحید پر ایک خوبصورت جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آل محمد کے ذکر کے وسیلے سے میرا سلام ہو اس خالق کی کائنات پر جسے میرا علی سجدہ کرتا ہے. یاد رکھنا ولی اسے نہیں کہتے جو بندوں کا اللہ بنتا، ولی اسے کہتے ہیں توجہ، ولی وہ نہیں ہوتا جو بندوں کا اللہ بنے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ بنے.
सलात पर यार मोहम्मद को बनाता। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलाम दिला। और अगर इजाजत दें तो सिकंदर भाई इससे भी खूबसूरत जुमला कह रहा हूँ। देखो तारीख़ कायनात में ये बदबख्त हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के होते हुए अपने आप को माज़अल्लाह अल्लाह के लाने की कोशिश की। नमरूद, शद्दाद, फिरौन। जुमला कहने लगा हूँ, देखता हूँ कौन बोलता है। इसका मतलब है पता चला अल्लाह के बाद अल्लाह बनने का शौक फिरौनों को होता है, इमामों को नहीं। हाय हाय सलात पढ़ी यार मोहम्मद को बुलाता। कभी मेरे किसी बात की नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफर को फना बाशत खुदाई दावा किए नहीं। मेरे हबीब अगर ये पूछे रूह क्या है तो उनसे कह देना जितनी रूह है वो अल्लाह का अमर है। अब रूह की 3 सिफतें हैं, ये खामोशी नहीं वजह। रूह की 3 सिफतें हैं। रूह है मगर नजर नहीं आती। दस के वाले सारे पढ़े लिखे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि पढ़े लिखे बोलना, चूंकि उर्दू अदब का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। सुबह तक ना बोलो तो मैं बीबी का नौकर ही नहीं। दर्द, दर्द, हवा और खुदा ये नजर नहीं आते, महसूस होते हैं। पता नहीं कुछ समझ में। दर्द, हवा और खुदा ये दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। चौथी चीज इसमें शामिल करें रूह। दर्द, रूह, हवा और खुदा दिखाई नहीं देते। कोई मुसलमान दर्द का इनकार नहीं कर सका, हालांकि दिखाई नहीं देता। कोई मुसलमान हवा का इनकार नहीं कर सकता, हालांकि दिखाई नहीं देती। कोई मुसलमान रूह का इनकार नहीं कर सकता, हालांकि दिखाई नहीं देती। कोई मुसलमान अल्लाह का इनकार नहीं कर सकता, हालांकि दिखाई नहीं देती। इसका मतलब हुआ अल्लाह जब भी ईमान का इम्तिहान लेता है तो गायब से लेता है। तवज्जो है ना? सलात पढ़ यार मोहम्मद। ईमान का इम्तिहान लेता है तो गैबत से लेता है। वो गैबत खुदा हो या गैबत इमाम हो। सलात पर भी यार मोहम्मद। सेहत सलामत का। अब इंसान बना 4 चीजों से। ये तरतीब इंसान है, तकमील इंसान। अब मुझे पढ़े लिखे लोगों को बताना पड़ेगा कि तरतीब में और तकमील में क्या फर्क है। आइए भाई माशाल्लाह लग ही नहीं रहा कि ये सारे सवाल। आग, हवा, मट्टी, पानी ये तरकीब इंसान है, तकमील इंसान। तकमील तब हुई जब इसमें रूह आई, तो इसका मतलब है आदमी भी परियतनी है। सब नहीं यानी इंसान बना है 5 वसीलों से। मेरे मालिक तेरी बेनियाजी समझ में नहीं आती। तू तो अला कुल्ले शैन कदीर है, तू कौन कहता है फयकून हो जाता है। जब हो जाता है फिर आग कैसी है, हवा कैसी है, मट्टी कैसी है, पानी कैसा है, रूह कैसी है। खालिक की आवाज है खामोश। बेशक मैं कौन का मालिक हूँ, लेकिन मैंने हजरत आदम को और आखिरी आदमी तक 5 वसीलों से बनाकर ये बता दिया खबरदार कभी 5 का इनकार ना करना। तो जो है ना नारा हैदरी इतनी बड़ा सवाल करिए, कभी 5 वसीलों का इनकार ना करना। अल्लाह या रसूल अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। मुझे फरमाने का अनुसार आग, हवा, मट्टी, पानी और रूह और शान है मेरे अल्लाह की। सलाम हो मेरा अली अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा अल्लाह पर। सलाम हो मेरा अल्लाह आले मोहम्मद के पाक खालिक पर कि जहां आग हो पानी आ जाए तो फिर आग नहीं रहती, और पानी आ जाए आग नहीं रहती। मट्टी पड़ी हो हवा आ जाए मट्टी नहीं रहती। यानी मुखालिफ अंसर है हवा का, मट्टी मुखालिफ अंसर, पानी का आग मुखालिफ अंसर, और सलाम नहीं है उस खालिक मालिक।
چاروں مخالف عنصر کو ایک جگہ لا کر اس میں روح شامل کر کے دنیا کو بتا رہے میں وہ اللہ ہوں جس کا علی منظر اللہ چاہے جو نہیں فرمائی آپ نے سلوات پڑھی یار محمد جو مختلف عناصر یہ میرا انشاءاللہ اس سال میرا بازی پلان ہے کہ میں پورا ایک اشرا علم اور عقیدے پر پڑھوں جی بسم اللہ جی بسم اللہ مولا آپ کو زندگی صحت سلام کے دعا فرمائے دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں آج کل بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ عقل پہ بات کرتے ہیں پچھلے دنوں جیلم کے وہ مستری صاحب ہیں جو نام نہاد نہیں بنا ہوا ہے اور کمرے سے باہر نہیں نکلتے اسے کہا دیا کہ سورج کیسے پلٹایا عقل نہیں مانتی آج میں بھی 4 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قیامت تک مرزا تمہیں چیلنج کر رہا ہوں عقل کے بلبوتے پر آل محمد پہ ریسرچ کرنے والے عقلی یتیم پھر مجھے بھی جواب دے آگ ہوا مٹی پانی اور روح سے انسان کیسے بنا عقل مانتی ہے تھوڑا بولنا پڑے گا عقل مانتی ہے کہ چاروں عنصروں سے انسان بنا حضرت صالح سے اس کی قوم نے کہا اگر پہاڑ کا درہ کھلے اس سے اونٹنی نکلے ساتھ اس کا بچہ ہو عقل مانتی ہے کہ پہاڑ روح چل سکتا ہے بولو سارے بولو کیا عقل مانتی ہے کہ موسیٰ صاحب آرے پانی کا راستہ بنے ادھر کا پانی ادھر رہے ادھر کا پانی ادھر رہے ساری بتا عقل مانتی ہے نہیں مانتی ہے کیا ایک 5 مرلے کا مکان بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ کا سترہ بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے کیا عقل مانتی ہے ہمیں اللہ کو عقل سے نہیں عقیدے سے مانا یار جس کا یقین ہے وہ بولو ہم نے اللہ کو عقل سے نہیں عقیدے سے ماننا ہے علم کا انکار نہیں کر میں عقل کا انکار نہیں کر لیکن یہ چھوٹی خلق ہے علم خلق ہے آل محمد علم سے پہلے ہے نہیں غور کیا علم وراثت ہے آل محمد وارث ہے جناب سید آپ کو زندگی دے سلام کی دعا فرمائے روح کی 3 صفات ہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا پہلی صفت وہ ہے مگر نظر نہیں آتی اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں ہر چیز میں قبلہ روح ہے اس کی زندگی روح کی وجہ سے آگ میں اس کی روح تپش ہے پانی میں اس کا روح چلنا ہے غبارے میں اس کی روح ہوا ہے انسان میں اس کی روح حرکت ہے ہر چیز مردہ ہو جاتی ہے آج تک میں نے نہیں سنا اگر آپ نے سنا ہو تو بتا دینا کہ پانی بھی مردہ ہوتا پانی مردہ نہیں ہوتا کیونکہ پانی پاک کرتا ہے اللہ نے قانون بنا دیا جو پاک کرے وہ مردہ نہیں ہوگا نہیں غور کیا ورنہ بڑے بڑے ناپاک کہہ دیں گے پالنے والے ہمارا کیا قصور ہے ہم تو پاک ہونا چاہتے تھے لیکن ہمیں پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی اب پانی کو عربی میں ماں کہتے ہیں پانی کو عربی میں ماں کہتے ہیں اللہ نے پانی کو کوثر بھی قرار دیا ہے تو جب کوثر مردہ نہیں ہوتا تو ساتھی کوثر تو جو ہے نا سلوات پر یار محمد ایک اتنی بڑا سلوات پڑھے کہ معراج ہو جائے چلے آپ کو محبتوں کا شکر اب 3 مرکزی چیزیں ہیں نفس روح توجہ نفس روح جسم یہ جو کھڑا ہے کرامت پاس یہ جسم ہے جس کی وجہ سے بول رہا ہے وہ روح ہے زبان سے نہیں اگر بندہ زبان سے بولتے تو گونگے کی زبان ہوتی ہے بولی گا آپ کسی بھی گونگے کا دہن کھول کے دیکھنا زبان ہے مگر بول نہیں سکتے اندھے کی آنکھیں ہوتی ہیں اندھے کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن قبلہ دیکھ نہیں سکتا بہرے کے کان ہوتے ہیں مگر سن نہیں سکتا اس کا مطلب ہوا آنکھیں نہیں دیکھتی کان نہیں سنتے پتہ نہیں کو غور فرما رہے زبان نہیں بولتی وہ طاقت بولتی ہے جو ان کے پیچھے ہے
غور کیا ساری امر کی وجہ سے زبان بولتی ہے، امر کی وجہ سے آنکھ دیکھتی ہے، امر کی وجہ سے کان سنتے ہیں، تو یہ 5 فٹ کی کائنات امر کے بغیر بیکار ہے۔ عقل کے یتیموں، جب 5 فٹ کا انسان امر کے بغیر مردہ ہے تو اللہ کی کائنات انہیں امر کے بغیر کیسے زندہ؟ اب پتہ چلا امام کی ضرورت کیوں ہے۔ سزا پر یار محمد پورے اشرے کا مضمون میں نے ایک جملے میں کہہ دیا۔ انسانیت کو کائنات ایک جسم ہے، اس کی روح کا نام ہے امام۔ کائنات ایک جسم ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک سٹرکچر ہے، جس کی روح کا نام امام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں ایک لمحے کے لیے زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑوں گا۔ اب لوگ حجت کے معنی نہیں سمجھا پا رہے، معافی چاہتا ہوں، حجت کے معنی لوگوں کو سمجھ نہیں آتے۔ لوگوں کو پنجابی کی حجت سمجھ آتی ہے، کاش انہیں عربی کی حجت سمجھ گیا۔ عربی میں حجت کسے کہتے ہیں؟ سنیے حجت کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹیلی فون دیکھ رہے ہو؟ بابا پیر ظفر شاہ نقوی صاحب سے میرا رابطہ تھا۔ حضور کہاں پہنچے؟ جی میں یہاں، شاہ جی میں یہاں پہنچ گیا۔ نہ میں سامنے تھا نہ شاہ جی سامنے تھا، مگر رابطہ تھا اس ٹیلی فون کے ذریعے۔ اسے کہتے ہیں پاور آف کمیونیکیشن۔ اب بھی تمہیں پتہ نہیں چلا حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم بندوں تک اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچائے اسے حجت کہتے ہیں۔ ایک سوال کر دیجئے بلند، ایسا نہیں اونچی سوال کر کے مل گیا۔ زندگی دے سیدے سلام کے لئے میں ایک لمحے کے لیے نہیں رکوں گا، چھٹے رات کے بعد مجھے 4 مجالس پڑھنی ہے۔ اللہ مجھے باتیں دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو فرما رہے ہیں اب روح، جسم اور نفس، یہ تینوں مل کر ایک انسان ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح، یہ تکمیل انسان ہے۔ یہ جسم ہے، روح انتہائی بلندی سے، جسم انتہائی پستی سے، نہیں غور کیا، روح آتی انتہائی بلندی سے، عالم ارواح سے، اور جسم انتہائی پستی سے، سکندر بھائی یعنی مٹی سے۔ میرے مالک تیری بے نیازی سمجھ میں نہیں آتا، انتہائی بلندی اور انتہائی پستی کو ملانے والی طاقت کون ہے؟ اللہ نے کہا نفس، دونوں کو ملا کے رکھتا ہے نفس۔ اچھا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، غریب سے غریب، امیر سے امیر آدمی نے ٹرین کا سفر تو کیا ہوگا، آگے ہوتا ہے انجن، پیچھے ہوتی ہے بوگی، درمیان میں ہوتا ہے جوائنٹ، ٹھیک ہے؟ جیسے منزل پہ ٹرین پہنچتی ہے، ریلوے کا ملازم وہ چور کھول دیتا ہے، بوگی الگ ہو جاتی ہے، انجن الگ ہو جاتا ہے۔ اب نہ بوگی بنتی ہے نہ انجن بنتا ہے، وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ روح آتی انتہائی بلندی سے، جسم بنتا ہے انتہائی پستی سے، نفس ناطقہ ہے جس نے دونوں کو ملا کے رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اب موت آتی ہے نفس کو، روح اپنی جگہ، جسم اپنی جگہ۔ لیکن این عنوان کے مطابق ہے، نفس نے دونوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اب ایک عقیدے کی بات کر لوں اور مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ الحمدللہ اچھا یہ نہ کہا کرو یہ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، کسی کا عقیدہ اپنا نہیں۔ عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، میرے رسول نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، آئمہ نے دیا ہے۔ عقیدہ رائے نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نبی کے حکم کو ماننا ہے، آئمہ کو ماننا ہے، یہ ہے عقیدہ۔ توجہ فرمائے، اب اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اتنی طویل بحث کو میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو کہا، نعرہ کیوں نہیں لگا، نہ میں ممبر سے مزاحیہ باتیں کرتا ہوں، نہ یہ ممبر مذاق کے لیے باجیوں۔ اب میں قریباً آپ کو مولا آپ کو زندگی دے
26-27 منٹ کا نتیجہ ایک جملے کے لیے میں نے سنبھال کر رکھا تھا. پوری گفتگو کا محاصل نتیجہ ہے یہ جملے. اب اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آئیے اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنا نفس مجھے دیتا ہے، میری رضائے خریدتا ہے. اب علی کا نفس اللہ کے پاس ہے. اگر علی کو مردہ کہو گے تو بات کہاں چلی جائے گی؟ آئے ہائے نہیں اور کیا. اللہ اکبر. علی سے بات کر رہا، قرآن سے بات کر رہا، روایت نہیں پڑھ رہا، منطق نہیں پیش کر رہا. میں نے دعا کروا دی ہے. آپ اس وقت اسد بھائی کو چھوڑے گئے تھے. اللہ جلال نبی صاحب کے درجات کو بلندی فرمائے، ان کے بیٹے کے درجات کو بلندی فرمائے. عظیم انسان تھے. ایسے انسان کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں جو قوموں کے لیے، ملت کے لیے ایک سرنامہ ہوتے ہیں. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب علی علیہ السلام ہمارے خطبات جذبات میں کہہ جاتے ہیں جی بسم اللہ، علی کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کا نفس علی کے پاس. اللہ کا نفس نہیں ہوتا. پوری زمانت سے کہہ رہا ہوں، اپنی رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں. اللہ نے نفس کے بدلے میں نفس نہیں دیا. اللہ نے علی سے نفس لیا اور اپنی مرضیاں دی. نا یہ آپ کی محبت ہے. جملہ مجھے ابھی کہنا ہے، جملہ مجھے ابھی کہنا ہے. اور آج علی سمجھانا ہے، آج علی بنوانا ہے. سعودی عرب کے دودھ پر پل پل کر شیعوں کو کافر کہنے والوں اور ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو اللہ سے ساری مرضیاں لے کر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلے، اسے علی کہتے ہیں. کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ نہیں سارے پہنچے. حیدری کیا بات قبلہ میں یہ ٹیلی فون لے لوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی، آپ کی صلح مرضی. انہوں نے کہا آپ کی مرضی. اب مرضی کا معنی ہے اختیار، مرضی کا معنی ہے اختیار کہ یہ ٹیلی فون آپ لے لیں. اچھا میں نے یہی فون لیا، بھائی کو دے دیا، انہوں نے آگے کہیں دے دیا. اب یہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ کرامت آباد جو تمہیں فون دیا تھا تم نے آگے کیوں دے دیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے دے دیا. اب اللہ کی مرضی کا مالک ہے علی، اور علی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے مرضی لے کے بھی اللہ کے خلاف اپنی مرضی کا استعمال نہ کرے، اسے علی کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں. بس یاد رکھنا اللہ کی مرضی علی کے پاس ہے. اب سمجھ لو رضی اللہ کون ہے. جس پہ علی راضی ہے. آپ نے حق ادا کر دیا، سننے مجھ سے پڑھنے کا حق ادا رہا. اللہ کی مرضیاں ہیں علی کے پاس، مگر علی پھر بھی اپنے اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے. یہ ہے حسن ولایت مولانا، یہ ہے محبت علی، یہ ہے اطاعت توحید. نہیں اور کیا بندہ آیا میرے مولا کے پاس، وہ نے کہا یا علی موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا سوتے ہو؟ نیند آتی ہے؟ سوتے ہو؟ ہاں مولا. کہا جب سوتے کچھ یاد ہوتا ہے؟ ہاں نہیں مولا کچھ یاد نہیں ہوتا. کہا سوتے بھی ہو اور پوچھتے ہو موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ سلام پر دیجیے علی محمد موت سے ڈرا نہ کرے. سورہ جمعہ میں اللہ نے شرط ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پتہ چلا جو موت سے ڈرے وہ جھوٹا ہوتا ہے. آپ اور نہیں فرما رہے.
میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا پیچھے ذرا پہنا کریے، ذرا پیچھے پہنا کریں، دشمن کمینہ ہے، پیچھے سے بات کریں۔ میرے مولا مسکرا کر بوسہ دے کے کہتے ہیں حسن بیٹا کائنات ترسے گی کہ کسی میدان میں علی کی پشت دیکھے۔ حملہ تو تب کوئی کرے گا علی کی پشت دیکھے گا، دنیا نے علی کا چہرہ دیکھا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب میرا موت و حیات فرمانے اسی پہ قائم رہا۔ شاہ جی یہ ہاتھ جوڑ کر میں نے کبھی وقت نہیں دیکھا، میری مجبوری ہے، میں نے 4 جگہ پہ پہنچنا ہے، مگر ایک جملہ سن لیں۔ میں بہت بڑا سوچا کرتا تھا آدم صفی اللہ ہے مگر چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ اب بندہ نہ بولا تو مجھے دکھ ہوگا جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلاتا ہے۔ علی توجہ، آدم صفی اللہ ہے چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، نوح نجی اللہ ہے چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہے چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہے چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ بات میرا نبی کی نہ کرنا، میرا نبی تو علی کا بھی مولا ہے، اس فہرست میں نبی شامل نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، کسی صحابی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، کسی ولی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، کسی خطیب کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، کسی آیت اللہ کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، کسی فقیہ کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، کسی متقی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ والے والے جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے تو پھر علی کا چہرہ دیکھنا کیوں عبادت ہے؟ اور سب کے چہرے سوائے آدم اور عیسیٰ کے چونکہ باپ نہیں تھا، باقی نبیوں کے چہرے اپنے باپ جیسے ہیں، علی کا چہرہ وجہ اللہ تو جو ہے نا جناب سیدہ نام تو کوئی غم نہ دے، حسین کے نام میرا حصہ ہو گیا فضائل۔ کاش دنیا اس خاندان کو پہچان لیتی تو کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹیاں بے تجاوز کو پینا چاہتا۔ سید زادہ ایک عظیم شخصیت، بزرگ شخصیت، میں نے ان کے بیٹے کے 20 سال کی مجلس پڑھی، مجھے اب تک یاد ہے جب میں نے سید کو تعزیت پیش کی قبلہ جلال شاہ صاحب کو تو مجھے آہستہ سے کان میں انہوں نے چھوڑا کہا اور اس کا میں وٹنس ہوں، انہوں نے کہا کرامت عباس آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے تعزیت پیش کی ہے، لیکن میرے لاکھ بیٹے ہوں میں اکبر کی جوتے پہ قربان ہوں۔ اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے گا، میں حسین کے نام اس اسلام کی رگوں میں 72 شہداء کا لہو شامل ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں شاہ جی شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم سے پوچھو ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہمیں علی اکبر کی برچھی میں نہیں رلایا، ہمیں عباس کے بازوؤں میں نہیں رلایا، ہمیں اون محمد کے لاشوں میں نہیں رلایا، ہمیں رلا گئی 3 باتیں، پہلے ماں کا دربار میں جانا، اللہ اکبر، پھر بیٹی کا بازار میں جانا۔ ابھی میرے محترم بھائی عامر کاظمی صاحب رسول اللہ کی نواسی امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی، میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ، میں بیویوں کے نام کبھی لیتا تھا لیکن کم از کم 1.5 سال ہو گئے اور جب تک میں زندہ ہوں میں نے بیویوں کے نام نہیں لینے، میرا اپنا عدد ہے، میں پابندی نہیں لگا رہا، مگر اپنے عقیدہ میں بیویوں کا نام نہیں لوں گا۔ کیا کائنات میں کوئی ایسی مظلومہ دیکھی ہے جس کے مرنے کے بعد بھی رسیاں نہ کھولی جائے؟ تسلی کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کبھی علی اکبر نہیں پڑھتا، محرم کے علاوہ تسلی کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ ظفر شاہ صاحب، بھائی عامر کاظمی صاحب، بھائی محسن کاظمی صاحب، جتنے سید بیٹھے ہر لاشے پہ حسین، ہر لاشے پہ حسین اس شان سے گیا ہے کہ 9 لاکھ لشکر میں جرنیل کو آتے دیکھا ہے کہ علی کا شیر آ رہا ہے، مگر 2 لاشیں ایسے ہیں جس پر حسین نہ تو گھوڑے پہ جا سکا نہ قدموں پہ پورا چل کے جا سکا۔ ایک لاشا ہے حضرت عباس کا، دوسرا شہید ہے علی اکبر۔
علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب علی اکبر نے کہا نا بابا میں گر گیا، بابا جی میں پھر کہہ رہا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، بابا میں گر گیا، یہ کہنا تھا نا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین اٹھے، اٹھ کے دوڑے، دوڑ کے گر پڑے، پھر اٹھے، پھر دوڑے، پھر گر گئے۔ میں اشارہ کروں گا، کھل کے نہیں پڑھوں گا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ آخر میں حسین نہ دوڑے نہ چلے۔ کہا کیسے چلے؟ کہا پر پسر لاشائے پناہ زانو بزانو رسی، حسین ایسے آیا جیسے 6 ماہ کا بچہ کونیوں کے بل آتا ہے، آ کر کہا اکبر تیرا باپ ضعیف ہو گیا۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب حسین پہنچے باجی کو شہزادہ تڑپ رہا تھا، شہزادہ علی اکبر تڑپ رہے تھے، زانو پاک پہ اپنا علی اکبر شہزادے کا سر رکھا اور دیکھا تو علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آخری جملہ، اور یہ جملہ نہیں قیامت ہے، حسین کہتے ہیں علی اکبر درد ہو رہا؟ نہیں بابا، شیر کا پوتا ہوں، شیر کا بیٹا ہوں، شیر کا بھتیجا ہوں، تو اکبر یہ آنسو کیوں ہیں؟ سن لو گے جملہ، سن لو گے جملہ توحید کیا؟ علی اکبر فرماتے ہیں بابا مجھے پرچھی لگنے کا دکھ نہیں، میرے اکبر کس بات کا دکھ؟ بابا اس نے جب پرچھی توڑی ہے نا تو اس نے کہا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، اس نے کہا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، آج بیٹے کے سینے سے پھل کھینچتے ہوئے اللہ سے شکوہ ضرور کرے گا۔ اچھا، اس نے کہا حسین نے اکبر کا سر زانو پہ رکھا، پرسی میں ہاتھ رکھا اور ایک شیر کہا، خدا کی قسم صبح تک رو گئے، غلطان ہے لاشا اکبر کا سمیب ہے، غلطان ہے لاشا اکبر کا سمیب ہے، مالک دے شکر تو نہیں ہے جبیب ہے۔ ایسے لاشا اٹھایا۔ آخری جملہ باجی مجھے نہیں پتا، بڑی مقبول مجلس ہے، آپ کیسے سن رہے ہیں کیسے نہیں سن رہے۔ ایسے لاشا بلند کیا حسین نے اور ایک مرتبہ منہ کیا شہر بابل کی طرف اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا جد پاک آپ نے کعبے کی دیواریں بلند کرتے ہوئے ایک دعا پڑھی تھی نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے بابا تیرے ہاتھ میں اینٹ تھی، میں اپنا اکبر اٹھا کے کہہ رہا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے یہ آنسو اس بات کے نہیں کہ حسین کا اکبر چلا گیا، یہ آنسو اس بات کے ہیں تو اللہ اکبر ہے اور میرے پاس ہے کہ اکبر۔ اللہ لعنت لکم الظالمین الرحمت تقبل منا انک انت السمیع العلیم التواب الرحیم۔ بارے رہا باپ اور بیٹے کے درجات میں بلندی فرما، سید زادے کے درجات میں بلندی فرما، اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما، ان کے شہزادے کو جناب علی اکبر کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، بھائی ظفر حقی صاحب صلی اللہ کعبہ کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمانا، لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمانا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم والتواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔ تمام دوست اپنی تشریف رکھیں نشست پر، کیونکہ ابھی ختم پڑا جائے گا اور اس کے بعد جو آپ سب سے گزارا کریں گے۔ محمد